بانی چیئرمین عمران خان کی خواہش کے باوجود فوج کا کسی قسم کا ڈیل کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین میں بیسکلی یہ خبر آئی ہے اور برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے قائد بانی چیئرمین عمران خان کی خواہش کے باوجود فوج کا کسی قسم کا ڈیل کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور گارڈین نے اپنی رپورٹ میں سینئر عسکری ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ فوج کا عمران خان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات یا ڈیل کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ عمران خان نے جیل سے ہی عسکری قیادت سے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ گارڈین نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے صحافیوں کی ملاقات پر پابندی ہے، لیکن گارڈین نے اپنے سوالات ان کی قانونی ٹیم کے ذریعے بھیج دیے تھے۔ عمران خان نے سوالوں کے جواب میں کہا کہ گزشتہ برس اگست میں قید کے بعد سے فوج کے ساتھ براہ راست کوئی ملاقات نہیں ہوئی، تاہم انہوں نے کہا کہ ماضی میں ان کی حکومت گرانے اور جیل میں ڈالنے میں کردار جیسے الزامات عائد کرنے کے باوجود پاکستان کی طاقتور عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل خارج از امکان نہیں ہوگی۔ اخبار کو انہوں نے کہا کہ فوج کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے کوئی بھی ملاقات اصولوں اور عوام کے مفاد کی بنیاد پر ہوگی اور یہ ملاقات ذاتی مفاد یا کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں ہوگی جس سے پاکستان کی جمہوری اقدار کو ٹھیس پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے اصولوں پر سمجھوتہ کرنے کے بجائے ساری زندگی جیل میں رہنے کو ترجیح دوں گا۔ فوجی عدالت میں ٹرائل سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ ایک سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے اور وہ بھی ایک سابق وزیر اعظم کا، یہ ایک مزے کا خیز بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک سویلین کی فوجی عدالت میں ٹرائل کی واحد وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اور عدالت مجھے سزا نہیں دے گی، کوئی اور عدالت مجھے سزا نہیں دے گی، یہ فیصلہ خطرناک ہوگا۔ جیل میں سہولیت فراہم کرنے کے حکومت کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں رکھا گیا ہے جو خوف، تنہائی اور میرے حوصلے کو توڑنے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، سیل میں بجلی نہیں ہے اور 24 گھنٹوں تک ایکسرسائز تک رسائی نہیں دی گئی یا بنیادی آزادی کے بغیر رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کی ملاقات پر پابندی یا ٹرائل کی آزادانہ طریقے سے کوریج پر پابندی سے شفافیت پر کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ انصاف کے لیے پر امید ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ عوام کی مرضی سے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنیں گے۔ لیکن گل یہ کہ فوج کوئی ڈیل ہی نہیں کرتی پئی۔ اصل جو ہیڈ لائن ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیل ہی نہیں کر رہی اور وہ خان صاحب کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھا رہی۔ لیکن دیکھیے میں پھر یہی بات کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا ہم نے ماضی میں بھی میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی بہت دیکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو خود ایک صحافی ہونے کے ناطے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع جو ہے نا وہ ہمیں سامنے بٹھا کے کہتے تھے کہ شریف خاندان ختم شد شریف خاندان ختم شد، ہمیں یہ کہا جاتا تھا۔ لیکن حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، سال بدل گیا، وقت بدل گیا اور واپسی ہو گئی۔ اور اب آپ دیکھیں شریف خاندان اسلام آباد پہ بھی راج کر رہا ہے، شریف خاندان جو ہے وہ لاہور پہ بھی راج کر رہا ہے، لنڈن پہ بھی لگتا ہے راج کر رہا ہے۔ تو ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں لگتا، بڑی ٹف پوزیشنز جو ہیں وہ لی جاتی ہیں لیکن پھر ان پوزیشن سے جو ہے وہ بیک آؤٹ بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا اجلاس ہوا ہے، کبوتر اندر سے خبریں کافی اکٹھی کر کے لے کر آیا ہے۔ بشرا بی بی نے تمام ایم این ایز ایم پی ایز ان سے انہوں نے ڈائریکٹلی خطاب کیا ہے، اسٹرکٹ ٹون کے اندر جو ہے وہ یہ بات کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے۔ سب اچھے بچوں کی طرح چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اتنی دیر سے بات کی جا رہی تھی کہ بشرا بی بی کا جو ہے وہ سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یا ان کا ان معاملات سے کوئی لینا، اور ڈینائی کیا جا رہا تھا کے پی گورنمنٹ کی طرف سے بھی، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ کل ختم ہو گیا۔ ہم آپ کو ویریفائی کر کے بتا سکتے ہیں کہ بشرا بی بی نے کل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز ایم پی ایز جن کو کل بلایا گیا تھا ان سے انہوں نے ڈائریکٹلی خطاب کیا ہے۔ بلکہ میں کسی چینل کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی انہوں نے جیسے کسی پردے کے پیچھے سے، ڈان نے میرے خیال میں، ہاں یہ ڈان نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ جی ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے پردے کے پیچھے سے مختصر خطاب کیا اور عمران خان کے احکامات پر بشرا بی بی نے لیڈرشپ کو ہدایت پہنچائی۔ یہ غلط خبر ہے، میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتا دوں۔ بشرا بی بی نے ڈائریکٹلی خطاب کیا ہے، وہ بیٹھی پہلے ضرور کہیں اور تھیں لیکن اس کے بعد سامنے آئیں اور انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ خطاب کیا، اوبیسلی باپردہ ہیں وہ۔ دوسری بات یہ کہ جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز وہاں پہ گئے ہوئے تھے ان سب سے موبائل فونز جو ہے وہ انٹرنسز کے اوپر ہی لے لیے گئے تھے تاکہ کوئی فوٹیج وغیرہ جو ہے وہ نہ بن سکے۔ اور اس کے اندر جو خطاب ہوا ہے اس میں یہی کہا گیا کہ جی یہ عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور اس میں تمام ایم این ایز ایم پی ایز کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بڑا ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرکٹ ٹون کے اندر جو ہے وہ یہ بات کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے کہ 24 تاریخ کا یہ جو گیدرنگ ہو رہی ہے اس کو ہم نے ہر صورت کامیاب بنانا ہے، ہر صورت کامیاب بنانا ہے۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے
جو ہے وہ کہیں پہ کہا جا رہا تھا جی آپ نے 5,000 بندہ لانا ہے 10,000، نہیں ایسا نہیں ہے. میں اب آپ کو کیٹیگوریکلی بتاتا ہوں کہ ایکچولی اندر اناؤنس کیا ہوا ہے. اناؤنس یہ ہوا ہے کہ جی چھوٹے شہروں سے جو ہے شہروں کے حساب سے ڈویژنس کی گئی ہیں. چھوٹا شہر اور بڑا شہر. چھوٹے شہر کی ذمہ داری لگی ہے 5,000 بندہ، بڑے شہر کی ذمہ داری لگی ہے 10,000 بندہ. اب وہ جو 5,000 یا 10,000 ہے وہ وہاں کے لوکل ایم این ایز اور ایم پی ایز نے مل کے کرنا ہے. وہ کس طرح ڈویژن کرنی ہے ان کی مرضی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جناب یہ سارے اس کے آنا لے جانا یہ سارا کچھ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. مطلب میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ نے خود کرنا ہے. احمد سمجھنا کہ تمہیں کوئی پیمنٹ آئے گی. ایک بات. اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جی آپ اپنا خود ہی بندوبست کر لیں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں بعد میں پتہ لگے کہ آپ کو گرفتار ہو گئے. ایسا بھی کوئی چکر برداشت نہیں کیا جائے گا. تو آپ نے اپنی سیفٹی کا بھی خیال رکھنا ہے اور بندے بھی لے کر آنے. پھر میرا اپنے جو کبوتر تھا اس سے میرا اگلا سوال تھا کہ یہ بتائیے کہ وہاں پہ کرنا کیا آپ لوگوں نے. مطلب پہلا تو یہ میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کتنا بندہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ 5,000 10,000 یہ کہ جو نمبر بتائے جا رہے ہیں تو اس طرح تو اگر آپ ٹوٹل کریں تو انہوں نے کہا وہ ایسے انہوں نے مجھے یہ بات کی. انہوں نے کہا میں نے تو خود بیٹھ کر ٹوٹل کیا ہوا کہ سارے ایم این ایز ایم پی ایز اگر ملا لیے جائیں اور سب کو اسی طرح 5,000 10,000 مختلف شہروں کا ملا لیا جائے تو یہ تعداد تو تقریباً کوئی 12 لاکھ بن جاتی ہے. تو میں نے کہا ہاں نہیں 12 لاکھ تو بندہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو پھر کتنا بندہ؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے مطابق، یہ ان کے اندازے میرے کبوتر کے اندازے کے مطابق. اچھا ویسے جس بندے نے مجھ سے بات کی ہوئی جو میرا ویلاگ دیکھا وہ کہے گا تو میں نے کبوتر بنا آتا ہے. تو خیر تو انہوں نے کہا کہ ہم جو نمبر دیکھ رہے ہیں نا وہ تقریباً 2 لاکھ کا ہے کہ 2 لاکھ بندہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچنا چاہیے. اچھا پھر میرا اگلا سوال یہ تھا کہ میں نے کہا جی اگر 2 لاکھ بندہ وہاں پہ آئے گا پھر کرنا کی ہے تسی؟ 2 لاکھ بندہ آ گیا اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نیکسٹ اسٹیپ جو ہے نا پھر ہم نے بیٹھ جانا ہے وہاں پہ. تو بیٹھ جانے سے مراد ہے کہ یہ بیسکلی ایک دھرنا پروگرام ہے. یہ بیسکلی پہلے یہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، بیسکلی وہی 2014 والی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جی جا کے تو اس کے بعد وہاں پہ بیٹھ جانا ہے اور دھرنا دینا ہے جب تک ہمارے مطالبات جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے. اچھا مطالبات پورے نہیں ہونے سے مراد بیسکلی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہم سے نیگوشیٹ کریں، کیونکہ 2014 کے اندر بھی بیسکلی یہی ہوا تھا کہ اس وقت بھی نیگوشیٹ کیا گیا تھا. آپس میں گفت و شنید ہوئی تھی، معاملات جو ہے اس کے بعد کے جا کے طے ہوئے تھے اور نیگوسیشنز کے بہت سے راؤنڈز ہوئے تھے. سو ابھی تک کی صورتحال کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ کہانی جو ہے نا وہ کچھ اسی طرف جا رہی ہے کہ نیگوشیٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. تو یہ جناب اندر کی خبر ہے. بشرا بی بی نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی خطاب کیا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں ویسے تو ماضی کے اندر جو ہے وہ ڈھکے چھپے طریقے سے ان کی سیاست میں ایک قسم کی انٹری ہوتی تھی.